بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، تیسرے ہفتہ اور اسی سیریز میں آج ہم چھٹا لیکچر پڑھیں گے. اس سے پہلے 5 لیکچرز آپ سن چکے ہیں. اس وقت چیپٹر جو ہے 1 ہی ہم پڑھ رہے ہیں اور دی ٹاپک آف دا ڈے از سائمن کمیشن، نہرو رپورٹ، 14 پوائنٹس، الہ آباد ایڈریس. First of all, we discuss the Simon Commission 1927. John Simon was sent by the Britishers, so he was a British national. The British government sent a commission to seek the opinion of Indians on the future shape of constitutional arrangements. It arrived in India in 1927 and it published the report in 1930. Most political parties boycotted it. It presented its reports containing several constitutional proposals. For example, federal system of government with a strong center, 2 houses of the parliament at center, abolition of diarchy system in provinces, more powers to provincial governments, governor not to interfere in day-to-day affairs, constitutional changes in NWFP. تو برٹش جو ہے وہ ہر 10 سال بعد جو ہے تھوڑی تھوڑی آزادی دے رہے تھے اپنی کالونی کو. تو ہر 10 سال بعد وہ ریویو کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ انہیں ابھی کتنی اور آزادی دینے کی ضرورت ہے. برٹشرز نے یکدم اپنا ڈیموکریٹک ماڈل انفورس نہیں کیا، تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہر 10 سال بعد تھوڑی سی آزادی دیتے تھے. تو برٹشرز نے ایک رپورٹ بنائی اور ساؤتھ ایشیا کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے ڈسکس کرنے کے لیے جان سائمن کو پرپوزل دے کے بھیجا گیا، جس میں ایک فیڈرل سسٹم تھا اور اس کے ماتحت پروونسز تھے اور سینٹر میں ایک اسٹرانگ سینٹر دہلی میں موجود تھا. پارلیمنٹ کے 2 ہاؤسز رکھے گئے تھے. تو اس میں ایک ہاؤس تو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہوگا اور ایک جو ہے وہ کاؤنسل آف اسٹیٹ تھی. پھر ڈیارکی سسٹم یہ تھا کہ گورنر لا بنا سکتا تھا اور اسمبلی بھی لا بنا سکتی تھی. تو سینٹر میں بھی تھا کہ بھی گورنر جنرل پاورفل ہے تو وہ اسمبلی کی کسی بھی لا کو اوور رول کر سکتا تھا. اسی طرح اب اس کو پروونسز میں ڈیارکی سسٹم جو ہے وہ موجود تھا اور کوئی بھی پروونس ہے وہ اگر کوئی قانون بناتی ہے تو جو گورنر ہے اس قانون کو اوور رول کر سکتا تھا، قانون میں امینڈمنٹ کر سکتا تھا. گورنر کے پاس وسیع اختیارات تھے. تو اب انہوں نے کہا کہ ڈیارکی سسٹم ہم پروونسز سے ختم کر کے سینٹر میں لے آئیں گے اور پروونسز جو ہے وہ آٹونومس ہو جائیں گی. اب جو گورنر ہے وہ پروونسز کے کانسٹیٹیوشنل افیئرز میں انٹرفیئر نہیں کرے گا. بہرحال پروونشل اٹانومی یہ تو آلریڈی کانگریس سے مسلم لیگ یہ دونوں کے دونوں کی طرف سے ایک جوائنٹ ایجنڈا تھا. اور اسی ایجنڈے کے تحت پروونشل گورنمنٹس کو زیادہ پاور دی گئی اور کہہ دیا گیا کہ گورنر اب جو ہے ان میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. ایک اور اہم چیز تھی کانسٹیٹیوشنل چینجز ان NWFP. تو NWFP ماشاء اللہ کے تحت تھا، کانسٹیٹیوشنل رائٹس نہیں تھے، کوئی بھی الیکشن نہیں کرائے گئے تھے. تو کہا گیا تھا کہ ڈیموکریٹک ماڈل NWFP میں بھی لایا جائے گا اور وہاں بھی کانسٹیٹیوشنل چینجز کی جائیں گی. تو بلوچستان اور NWFP جسے آج کل KPK کہتے ہیں ماشاء اللہ کے تحت. نہرو رپورٹ 1928. تو جان سائمن کا لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا 1927 میں، مسلم لیگ نے بھی اور کانگریس نے بھی.
انگریزوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارا بنایا ہوا قانون نہیں مانتے تو اپنا ہی بنا کے کوئی پیش کریں، دیکھیں آپ کا کیسا قانون ہے. تو کانگریس نے پنڈت موتی لال نہرو کو یہ کام دیا کہ وہ جو ہے نہرو رپورٹ بنایا. اس کا بیٹا جواہر لال نہرو تھا، اس کو سیکرٹری بنایا گیا. چیئرمین خود موتی لال بن بیٹھا. دونوں باپ بیٹا نے مل کر ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن پیش کیا اور ایک رپورٹ پیش کی، کانسٹیٹیوشنل رپورٹ پیش کی. اس کو نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے تاکہ انگریزوں کے سامنے یہ رپورٹ رکھی جا سکے 1928 میں. لیکن اس رپورٹ کو مسلم دشمن رپورٹ کہا جاتا ہے کیونکہ لکھنؤ پیکٹ میں کانگریس نے جو کچھ مسلمانوں کے حقوق تسلیم کر لیے تھے یہاں اس سے ساروں سے انکار کر دیا. اور نہرو نے کہا کہ جو وعدے ہیں ان کو ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت پورا کیا جائے، اور وعدے کا وقت ختم ہو گیا، معاہدے ہم توڑ سکتے ہیں جس وقت چاہیں، کیا یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. تو اس طرح نہرو نے ہندوؤں کی ذہنیت ظاہر کی کہ کوئی وعدہ، کوئی معاہدہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جسے جب چاہیں توڑ سکتے. The main objection was to constitute proposal for the Indian Constitution. The Congress called all parties conference that appointed a 10-member committee in May 1928 under the chairmanship of Motilal Nehru and secretaryship of Jawaharlal Nehru. Recommendation that threaten Muslims' interests are: Sindh should be separated from Bombay if it were capable bearing its expenditure. سندھ کو ممبئی کے تحت ایک پروونس رکھا گیا تھا. سندھ اور ممبئی کے درمیان کئی 100 کلومیٹر کا ڈسٹنس تھا، کوئی جو کامن باؤنڈری نہیں تھی، اور کسی بھی سندھ کے لوگ کو کام ہوتا تھا تو وہ ممبئی چکر لگانے آتا تھا. تو اس طریقے سے مسلمانوں کا مطالبہ تھا کہ سندھ کو ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے. تو نہرو رپورٹ میں کہا گیا کہ سندھ کو الگ صوبہ اس وقت بنایا جائے جب وہ اپنے اخراجات خود اٹھا سکے. تو ظاہر اس کے سارے ریسورسز تو بمبئی کے ہندوؤں نے ایکسپلائٹ کر رکھے تھے، تو ظاہر ان کو پتا تھا کہ اس طریقے سے وہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ اپنے اخراجات خود اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ ہندو اس میں جونک بن کے اس کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور اس کا خون چوس رہے تھے. Full provincial status should be given to NWFP and Balochistan on certain condition. وجہ اس کے کہ مطالبہ کرتے کہ بھئی بلوچستان اور NWFP کو جو ہے مکمل پروونس بنا دیا جائے. اس کنڈیشن رکھ دی کہ اگر یہ کنڈیشن فلفل کریں تب یہ پروونس بنایا جائے. اس کا مطلب ہے نہ کرنے کا پلان تھا کہ یعنی ان کو صوبہ بنا بھی دیا جائے اور نہیں بھی بنایا جائے. یعنی ایک ایسا سانپ جس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک منہ سے کوئی بات نکل رہی ہوتی ہے، دوسرے منہ سے کوئی بات نکل رہی ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کے الفاظ تھے کہ بنایا بھی جائے مگر مت بنایا جائے. سیپریٹ الیکٹوریٹ شوڈ بی ریپلیسڈ بائی دا جوائنٹ الیکٹوریٹ. اور سیپریٹ الیکٹوریٹ جو آلریڈی کانگریس ایکسپٹ کر چکی تھی اور منٹو مارلے ریفارم میں مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹوریٹ گرانٹ کیا گیا تھا برٹشز کی طرف سے، اس کو ختم کر کے جوائنٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ کیا گیا. جوائنٹ الیکٹوریٹ میں مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان تھا کیونکہ ان کو مشکل سے 10% 12% سیٹس ملنی تھیں، کیونکہ مسلمانوں کی آبادی پورے ساؤتھ ایشیا میں بکھری ہوئی تھی اور بکھری ہوئی پاپولیشن میں ان کو اپنی سیٹ بچانا مشکل تھا. یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ٹو بی اسٹیبلش ان دا سینٹر، اور پاورفل سینٹر ہو تاکہ صوبوں کے پاس کم اختیارات ہو، تاکہ ہندو میجورٹی کی بنیاد پر جو مسلم پروونسز ہیں ان کو بھی اپنی ماتحتی میں لے کر چلا سکے. فل ریسپانسبل گورنمنٹ ایٹ سینٹر، اور ہندی شوڈ بی میڈ آفیشیل لینگویج، اور ہندی کو آفیشیل لینگویج بنا دی جائے. ہندی اور اردو بولنے میں تو قریب ہے لیکن لکھنے میں فرق ہے، کیونکہ مسلمان اردو عربک اسکرپٹ میں لکھتے ہیں اور ہندی جو ہے وہ گرمکھی، دیوناگری اور سنسکرت اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے. تو یہ آپ ڈیئر اسٹوڈنٹ نقشے میں دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کہاں ہے، بمبئی کہاں ہے. انگریزوں نے دونوں کو ملا کے ایک پروونس بنایا ہوا تھا. تو سندھ کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا لوگ کافی لمبا سفر کر کے بمبئی آتے تھے. مسلمان کہتے تھے دونوں کے درمیان کافی ڈسٹنس ہے،
باؤنڈری بھی کامن نہیں، تو دونوں کو الگ الگ پروونس، سندھ کو الگ کر دیا جائے تاکہ سندھ کے مسلمان جو ہندو اکثریتی بمبئی کے علاقے ہیں ان کی نجات حاصل کر لیں. اس سے یہ ہوتا تھا کہ اس وقت جو سندھ کے مسلمان تھے وہ بمبئی کے ہندوؤں کے غلام بنے ہوئے تھے، کیونکہ ساری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں ہی تھی اور سندھ پہ بھی بمبئی کے ہندو رول کرتے تھے. جناز 14 پوائنٹس 1929. لکھنؤ پیکٹ کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے لکھنؤ پیکٹ کی وکالت کرتے ہوئے اس کی روشنی میں اپنا 14 پوائنٹس برٹشز کے سامنے پیش کیا، اور جس میں انہوں نے مسلم قوم کی مفادات کی ترجمانی کی. جناح 14 points 1929. The Quaid-e-Azam decided to give his own formula for the constitutional reform in reply to the Nehru report. Number 1. Federal system with registry powers with the provinces. تو قائد اعظم نے مطالبہ کیا کہ فیڈرل سسٹم بنایا جائے جس میں پروونسز اٹانمس ہوں اور پروونسز کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیے جائیں. پروونشل اٹانمی فار آل آن ایکول بیسس، تمام صوبوں کو برابری کی بنیاد پر پروونشل اٹانمی دی جائے. سیپریٹ الیکٹوریٹ فار دا مسلمز ایز گرانٹیڈ بائی منٹو مارلے ریفارمز اینڈ ایکسپٹیڈ بائی انڈین نیشنل کانگریس in Lucknow Pact 1916. Sindh should be separated from Bombay. تو یہ ناانصافی تھی کہ دونوں صوبوں کے درمیان کوئی باؤنڈری بھی نہیں تھی. بمبئی ہندو میجورٹی صوبہ تھا اور سندھ مسلم میجورٹی صوبہ تھا، تو سندھ کو ہندوؤں کے ماتحت بمبئی کے صوبے کے ماتحت رکھا گیا تھا کہ ہندو سندھ کا نظام بھی چلا رہے تھے. کانسٹیٹیوشنل ریفارم ان NWFP اینڈ بلوچستان، اور NWFP بلوچستان میں بغیر کسی کنڈیشن کے کانسٹیٹیوشنل ریفارم کیا جائے، انہیں الگ سے پروونس بنایا جائے، یہاں بھی الیکشن کرایا جائے، یہاں کے لوگوں کو بھی ڈیموکریٹک رائٹس دیے جائیں. 1/3 ریپرزنٹیشن آف مسلم ان سینٹرل لیجسلیچر، اور جیسا کہ طے ہوا ہے لکھنؤ پیکٹ کے تحت کہ مسلمانوں کو 1/3 ریپرزنٹیشن حاصل ہوگی اسمبلی کے اندر، تو اس کو برقرار رکھا جائے، اسے ختم نہ کیا جائے. 1/3 مسلم ریپرزنٹیشن ان کیبنٹ، کوئی بھی وزارت بنے کہیں پر بھی تو وہاں پہ مسلمان کم از کم 1/3 وزیر جو ہے مسلمانوں کے لیے جائیں گے. ریلیجیس فریڈم ٹو آل، اور سب کو برابر کی مذہبی آزادی ہوگی، ایک جیسی. یہ نہیں کہ کسی کو ہندو کو یا کسی اور قومیت کو، سکھوں کو انگریز جو لاڈلے ہونے کی بنیاد پہ زیادہ حقوق دیں، بلکہ یہ کہ ساروں کو ایک جیسا ٹریٹ کیا جائے، ایک جیسی مذہبی آزادی ہو. مسلم ریپرزنٹیشن ان گورنمنٹ جابس، اور مسلمانوں کو بھی گورنمنٹ کے اندر جابس کے اندر شیئر دیا جائے. مسلمان آبادی کا تقریباً 30% تھے، لیکن جو مسلمانوں کو جابس کے اندر 2% ریپرزنٹیشن تھی، تو یہ جو ڈفرنس ہے ریپرزنٹیشن کا یہ ختم کیا جائے. نو چینجز ان دا باؤنڈریز آف دا پنجاب اینڈ بنگال دیٹ وڈ ایڈورسلی افیکٹ مسلم میجورٹی، پنجاب اور بنگال کی باؤنڈری میں ایسی تبدیلی نہ کی جائے کہ مسلمان میجورٹی سے مائنارٹی جائیں. effective representation to minorities in the provinces but the majority should not be reduced to minority. آپ مائنارٹیز کو ضرور پروونسز کے اندر ایک ریپرزنٹیشن دیں مناسب سی، لیکن ایسا نہ ہو کہ جو میجورٹی ہو وہ مائنارٹی میں بدل جائے، ایسا نہ کیا جائے. No law will be passed if 3/4 elected members of a community declare that it is against their interest. تو اگر کوئی بھی قانون اسمبلی کے اندر پیش ہو رہا ہے اور 3/4 لوگ یہ کہہ دیں، 75% لوگ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کہ یہ ہمارے مذہب کی مفادات کے خلاف ہے،
تو وہ پاس نہیں ہوگا. Constitutional safeguards for Islamic culture and civilization, education, language, personal laws and Muslim institutions. Government should provide financial assistance. تو یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کو انگریزوں نے بہت نقصان پہنچایا, ان کی ایجوکیشن برباد کر دی, ان کی تمام آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کو برباد کر دیا اور ان کا کلچر برباد کر دیا, ٹھیک ہے, اور جو مسلمانوں کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز برباد کر دیے, علمی ذخیرہ سارا برباد کر دیا. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ برٹشرز جو ہے وہ مسلمانوں کی جو انہوں نے تباہی پھیلائی ہے اس کو جو ہے وہ کور اپ کریں, اور مسلمانوں کے جو کلچر ہے, سویلائزیشن, ایجوکیشن ہے, لینگویج ہے, پرسنل لاز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, تو ان کو خصوصی طور پہ سیف گارڈ کیا جائے اور برٹش باقاعدہ فائنانشیل اسسٹنٹ پرووائڈ کریں تاکہ مسلمان اپنے سویلائزیشن اور اپنے جو اپنا کلچر ہے اس کو پریزرو کر سکیں. نو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ unless all constituent units of the federation agree to it. اور بعد میں کانسٹیٹیوشنل تبدیلی نہیں کی جا سکتی اس وقت تک جب جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل یونٹس ہوں گے, جتنے بھی پروونسز ہوں گے, سب اس پہ ایگری نہ کریں. These points reflects the aspiration of every Muslim living in India. So this is the demands of the Muslims which was presented by Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah in the shape of 14 points 1929. Allahabad address of Dr. Allama Muhammad Iqbal in 1930. This is the portrait of Allama Dr. Muhammad Iqbal, the poet of the East, the philosopher and thinker and dreamer of Pakistan. He was a great Muslim personal and he was great philosopher of Muslims of India. The Allahabad address of Dr. Allama Muhammad Iqbal, it is the change of mind. In an annual session of All India Muslim League in 1930, Allama Iqbal gave his famous presidential address at Allahabad. مسلم لیگ کو قائم ہوئے تقریباً 25 ایئرس ہونے والے تھے, تو مسلم لیگ جو ہے وہ اپنی گولڈن جوبلی کے قریب تھی. اس سے پہلے مسلم لیگ جو ہے وہ اپنے لیے الگ وطن یا اپنے لیے الگ کوئی علاقہ یا اس طرح کی کوئی سوچ نہیں تھی. شروع میں جو ہم دیکھتے ہیں مسلم لیگ کا جو آبجیکٹو تھا وہ انگریزوں سے وفاداری کا تھا اور مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کو انگریزوں تک پہنچانا تھا مؤدبانہ طریقے سے, کیونکہ مسلمان ہی سمجھتے تھے کہ ابھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ انگریزوں کے ساتھ جنگ کا خطرہ مول لے سکیں. جو مسلمان سیاسی طور پر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں, لکھنؤ پیکٹ ہوتا ہے, مسلمانوں کے بہت سے مطالبات ہندو بھی مان لیتے ہیں, انگریز بھی مان لیتے ہیں. منٹو مالی ریفارم میں مسلمانوں کو کافی کچھ مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو بعد میں مونٹی کو جیمز فورڈ ریفارم آتا ہے, تو اس میں بھی مسلمانوں کو 1918 میں کچھ تھوڑا بہت مل جاتا ہے. تو اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے مسلم لیگ جو ہے وہ اپنی بہت سی ڈیمانڈز کو فلفل کر لیتی ہے. تو یہ پیسفل پولیٹیکل ہم جرنی سمجھ سکتے ہیں.
تحریک خلافت کا واقعہ ہوتا ہے 1919 میں، اور یہ ایک ٹرن ہے. ماسس جو ہے، جو اس پر جو انگریزوں کا خوف تھا وہ اب ختم ہو جاتا ہے. لیڈرشپ یہ پر جو انگریزوں کا خوف تھا وہ اب ختم ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ جو ہماری یونٹی ہے، جو لکھنؤ پیکٹ میں قائم ہوئی تھی، وہ مسٹر گاندھی کی جو حرکت ہے تحریک خلافت میں، کہ اچانک انہوں نے بغیر کوئی مقصد حاصل کیے تحریک خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دے، جس سے مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کو نقصان ہوا کہ ہم انگریزوں سے کچھ منوانے کے قابل تھے لیکن انہیں پریشرائز کر کے منوا نہ سکے. تو بہرحال یہ بات بھی مسلمانوں کے ذہن میں آ گئی کہ ہندوؤں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. وقتی طور پہ ہندو آپ کا ساتھ دے گا لیکن کوئی پتہ نہیں کس وقت وہ آپ کی پیٹھ پر چورا گھونپ دے. تو یہ وہ شبہات تھے، یہ ڈسٹرسٹ تھا جس نے مسلمانوں کے اندر چینج آف مائنڈ پیدا کیا، اور آہستہ آہستہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو گلف ہے وہ وائڈنٹ ہوتی رہی. اس کے بعد کا جو دور ہے اس میں قائد اعظم پھر بھی کوشش کرتے رہے کہ ہندو اور مسلمان اکٹھی آزادی کی جدوجہد کریں، لیکن قائد اعظم کے خوابوں پر اس وقت پانی پڑ جاتا ہے جب 1928 میں نہرو رپورٹ پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا معاہدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. تو معاہدے سے پھر جانا، لکھنؤ پیکٹ سے پھر جانا نہرو رپورٹ کے اندر قائد اعظم کو بہت زیادہ رنجیدہ کر دیتا ہے، اور مسلم لیگ کی جو قیادت ہے وہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ ہم ہندوؤں پر کہاں تک اعتبار کر سکتے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں اور کل کو وہ پھر جائیں اور ہمیں نقصان پہنچائیں. تو یہ ایک چینج آف مائنڈ ہے. تو اسی چینج آف مائنڈ کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلانے والے قائد اعظم محمد علی جناح اب سیپریٹ الیکٹوریٹ اور سیپریٹ نیشنز کی باتیں کرنے لگ جاتی ہیں. تو اس کو ہم چینج آف مائنڈ کہتے ہیں. تو یہ چینج آف مائنڈ یکدم نہیں آیا، یہ گریجولی آہستہ آہستہ مختلف واقعات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس میں جو میجر اب کہتے ہیں کیل جو ٹھونکی ہے وہ نہرو رپورٹ نے ٹھوک دیا ہے. اور نہرو رپورٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا تھا کہ ہندوؤں کے عزائم مسلمانوں کے خلاف کیا ہیں، اور فیوچر میں اپنی اکثریت کی بالادستی پر ہندو مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک فیوچر کی جھلک تھی، یہ خوف تھا مسلمانوں میں. تو اس خوف نے مجبور کیا کہ مسلمان اپنے لیے راہیں الگ کر لیں، یعنی جدا جدا راستے، جدا جدا راہیں. اسی ماحول میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے. تو اپنے قیام کے بعد سے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس ہر سال کسی نہ کسی شہر میں منعقد ہوتے تھے، اور اس میں پورے سال کی جو کارکردگی جائزہ لیا جاتا تھا اور سیاسی اہداف طے کیے جاتے تھے. تو اسی طرح الہ آباد ایک جگہ ہے شمالی ہندوستان میں، شہر ہے. تو یہاں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا، اور ہر سال اجلاس ہوتا تھا، کوئی نئی بات نہیں تھی. لیکن اب ایک نئی بات ہونے جا رہی تھی. اس اجلاس کی جو صدارت تھی وہ علامہ محمد اقبال کر رہے تھے. تو علامہ محمد اقبال نے خطبہ صدارت پریزیڈنشل ایڈریس دیا، اور اسی پریزیڈنشل ایڈریس کو ہم بنیاد بناتے ہیں اپنے لیے مطالبہ پاکستان کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں The Allama Dr. Muhammad Iqbal said, to base a constitution on the conception of homogeneous India is to prepare her for civil war. کہ اگر انگریز یہ چاہیں گے کہ ایک ہی کانسٹیٹیوشن ہو پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے،
تو اس طرح انگریز پورے ساؤتھ ایشیا کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیں گے، سول وار شروع ہو جائے گی. The only solution of the differences and problems of both the nations in the creation of a new Islamic state by joining of the northwestern Muslims majority areas Punjab, NWFP, Sindh and Balochistan. علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک ہی سلوشن ہے کہ اگر انگریز یہ چاہتے ہیں کہ سول وار شروع نہ ہو تو نارتھ ویسٹ انڈین پروونسز کو آپس میں جوائن کر کے ایک اسلامی ریاست بنا دی جائے جو پنجاب، NWFP، سندھ اور بلوچستان کے صوبوں پر مشتمل ہو. تو قائد علامہ اقبال نے کہا کہ یہی ایک حل ہے جو ہندوستان کو جنگ سے بچا سکتا ہے. اور اس کے بعد پریڈکشن ہے، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی پریڈکشن ہے، دی فارمیشن آف اے کنسولیڈیٹڈ مسلم نارتھ ویسٹ انڈیا appears to be the final destiny of the Muslims, at least of Northwest Indian Muslim state. تو انہوں نے پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کی ایک ریاست شمال مغربی ہندوستان میں قائم ہو کر رہے گی اور یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا مقدر بن چکا ہے. تو یہ ایک پریڈکشن تھی، پیشن گوئی تھی 1930 میں. اس لیے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو ڈریمر آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کا خواب دیکھنے والا کہا جاتا ہے. وہ اس طرح کا خواب نہیں تھا کہ رات کو آپ نے خواب کوئی دیکھا اور صبح لوگوں کو بتایا. آپ کی یہ جو تقریر ہے، تقریر کا یہ حصہ جس میں آپ پیشن گوئی کہتے ہیں، اسی کو یہ ڈریمر آف پاکستان آپ کو خطاب دیا گیا. یہی آپ کا ڈریم تھا، یہ کہ خواب والا ڈریم نہیں تھا، بلکہ یہ جیتا جاگتا آپ نے دن کی روشنی میں جو تقریر کی تھی، اسی تقریر کے اس حصے کو جس میں آپ نے پیشن گوئی کی ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ اسلامی ریاست ان کا مقدر بن چکی ہے. دراصل یہی ان کا خواب تھا، اسی کو یہی ڈریم تھا جس پر آپ کو ڈریمر آف پاکستان کہا جاتا ہے کہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہر حال میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن بن کر رہے گا. تو یہ دیکھیں آپ کو یہ ایک چینج آف مائنڈ ہے کہ کہاں مسلم لیگ کے قیام کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ تاج برطانیہ سے وفاداری ہو اور انگریزوں کو مسلمانوں کے مطالبات نہایت عاجزانہ طریقے سے جھک کر مؤدبانہ طریقے سے پیش کیے جائیں گے، اور کہاں 25 سال بعد مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی تاج برطانیہ کو سول وار کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے. تو یہ 25 سالوں میں بہت بڑا فرق آ چکا تھا، اور مسلمانوں کی جو سلو اینڈ اسٹیڈی ونس دا ریس والی جو کہانی تھی وہ اسی طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی کہ ہم مستقل مزاجی کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہیں گے تو یقیناً منزل تک پہنچ جائیں گے.